الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله عن عائشة رضي الله عنها إن الله عز وجل ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب وعن أبي بكر رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا في ليلة النصف من شعبان فيغفر فيها لكل بشر ما خلا كافرا أو رجلا في قلبه شحناء وفي رواية أخرى إلا رجلا مشرك أو في قلبه شحناء أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم سامعین، آج جو ہم جمع ہوئے ہیں اس کا مقصد 15 شعبان کے حوالے سے کچھ اہم باتیں اب حضرات کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ تو جس طرح انسان کسی بڑے ریسٹورنٹ میں جاتا ہے، کسی ہوٹل میں جاتے ہیں تو ان کے سامنے مینیو رکھا جاتا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ ان کے سامنے مینیو رکھا جاتا ہے کہ آپ اس میں سے سلیکٹ کر لیں آپ نے کیا کھانا ہے، آپ نے کیا کھانا ہے۔ تو میں بھی کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے ایک مینیو رکھ لوں کہ اس بیان میں ان چیزوں کے متعلق ہم بات کریں گے تاکہ ہمارا بیان اپنے موضوع کے اوپر رہے اور آگے پیچھے نہیں جائے۔ تو انشاءاللہ کوشش ہوگی سب سے پہلے شعبان کا جو مہینہ ہے جو چل رہا ہے اس کے اوپر بات ہو جائے۔ شعبان کے مہینے کی فضیلت کیا ہے، شعبان کا مہینہ کیا ہے، اسی طرح 15 شعبان جو آج ہے 15 شعبان جس کو ہم شب برات کہتے ہیں۔ شب برات کو شب برات کیوں کہتے ہیں؟ اسی طرح شعبان یعنی 15 شعبان کی فضیلت کیا ہے، 15 شعبان کی فضیلت کیا ہے، 15 شعبان کی رات کی فضیلت کیا ہے جو ابھی رات چل رہی ہے۔ اسی طرح اگلے دن جو آتا ہے جس میں مشہور ہے کہ روزہ رکھا جاتا ہے، اس روزے کی اہمیت کتنی ہے، اس روزے کی اہمیت کتنی ہے۔ اسی طرح 15 شعبان کی رات کو ہم نے گزارنا کیسے ہے، عبادت کیسے کرنی ہے، عبادت کیسے کرنی ہے۔ اسی طرح اس 15 شعبان میں جو بدعات ہوتی ہے، جو رسومات ہوتی ہے، اس کے متعلق بیان کر کے اس سے چھٹکارا پانا، اس کو اپنی زندگی سے ہٹانا۔ اسی طرح قبرستان جانے کے حوالے سے جو بدعات ہے، کون سے کام کرنے کے ہیں 15 شعبان المبارک کی رات کو اور کون سے کام نہ کرنے کے، تو کوشش کروں گا کہ مختصر طور پر یہ آپ حضرات کے زیر سماعت کر لوں، لیکن اس سے پہلے ہم نے اپنی نیتوں کو درست کرنا ہو۔ اگر ہم مسجد میں اس لیے آئے ہیں کہ بھائی بیان ہو رہا ہے ہمیں ثواب مل جائے گا، تھوڑی شرکت ہم بھی کر لیں گے،
تو یہ کافی نہیں ہے. ثواب تو ملے گا، لیکن ہم جو یہاں پہ آئے ہیں ہم آئیں گے عمل کرنے کی نیت سے، عمل کرنے کی نیت سے. جو چیزیں ہم سنیں اگر وہ ہمارے عمل میں ہو اور وہ سنت سے قریب ہو، وہ سنت ہو، تو ہم شکر ادا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ اللہ آپ نے ہمیں ان کاموں میں لگایا ہے جو سنت ہے. اور اگر کہیں وہ کام سنت نہ ہو، بدعات ہو، تو یہ اسی جگہ پر، اسی محفل میں ہم اللہ سے معافی مانگے کہ اللہ آج تک میں یہ کام کرتا رہا، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ سنت نہیں، یہ تو بدعات ہے، یہ تو رسومات ہے. اس کو چھوڑنے کی نیت کریں. تو یہ نیت سب کرتے ہیں نا انشاءاللہ. تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں شعبان. یہ شعبان اسلامی مہینوں کا 8واں مہینہ ہے. محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان. اسلامی مہینے کا 8واں مہینہ ہے. شعبان یہ عربی زبان کا لفظ ہے. شین عین زبر شاء، عین کے اوپر جزم. بعض لوگ شعبان بھی بولتے ہیں، اس لیے میں نے وضاحت کر دی کہ عین کے اوپر جزم. شعبان کے معنی کیا ہے؟ تو اس میں روایت مختلف ہے. بعض نے کہا شعبان کے معنی پہلانے کے ہیں، پہلنے کے ہیں. اور یہ شعبان یہ رمضان مبارک کا مقدمہ ہے کہ ابھی رمضان آنے والا ہے. تمام مہینے مبارک ہیں، رمضان مبارک کا مہینہ خاص طور پر مبارک ہے. کیوں؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رجب قال اللهم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا الى رمضان. کہ نبی علیہ السلام جب رجب کا چاند دیکھتے تھے تو دعا کرتے تھے کہ اللہ ہمارے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان مبارک تک پہنچا دیجیے. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احصوا ہلال شعبان لرمضان. شعبان المبارک کے دنوں کو اور اس کے چاند کو دیکھو، خاص اہتمام کرو. کیوں؟ تاکہ رمضان مبارک کے مہینے میں ہمیں کوئی دقت نہ ہو. ہمیں پتہ ہو کہ جی ہاں شعبان کے 30 دن پورے ہو گئے، اب رمضان مبارک کا مہینہ آنے والا ہے. یہ شعبان یہ وہ مہینہ ہے کہ نبی علیہ السلام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتحفظ من ہلال شعبان ما لا یتحفظ من غیرہ ثم يصوم رمضان لرؤيته فإن غم عليه عد 30 يوما ثم صام. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے نبی علیہ السلام شعبان المبارک کے چاند کا جتنا خیال رکھتے تھے اتنا کسی اور مہینے کے خیال، رمضان کا کسی اور مہینے کے چاند کا خیال نہیں رکھتے. اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے. ایک بات نوٹ فرما لیں، میں شعبان کے فضائل بیان کر رہا ہوں، 15 شعبان کے نہیں. شعبان جو پورا مہینہ ہے اس میں نبی علیہ السلام روزہ رکھا کرتے تھے اور اتنے کثرت سے رکھتے تھے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی علیہ السلام شعبان المبارک کے مہینے میں جتنے روزے رکھتے اتنے کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے. یہ تو بات ہو گئی شعبان کی. اب آ جائے ہم 15 شعبان کی طرف، جس کو ہم شب برات کہتے ہیں. یہ نام یہ ہمارا بنایا ہوا ہے، قرآن حدیث میں اس کا کوئی تذکرہ موجود نہیں، لیکن یہ کوئی غلط بھی نہیں. شب برات کہہ سکتے ہیں، اس کے میں وضاحت کرتا ہوں. عربی میں 15 شعبان کو یا روایات میں جتنے بھی آئے لیلۃ النصف من شعبان، یعنی شعبان کی 15ویں رات، جس کو ہم شب برات کہتے ہیں.
شب برات اس کو کیوں کہتے ہیں؟ شب یہ فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے رات. برات کسے کہتے ہیں؟ چھٹکارا پانے کے، چھٹکارا پانے کے. تو چونکہ روایات میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات بے شمار لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیتے ہیں، بے شمار لوگوں کو جہنم سے خلاصی عطا کرتے ہیں. تو اس لیے اس رات کو شب برات کہہ سکتے ہیں. اور ہو سکتا ہے کہ اس نام کے رکھنے والے نے اسی مناسبت سے نام رکھا ہو، اسی مناسبت سے نام رکھا. تو یہاں تک بات کلیئر ہو گئی. اچھا، بیان کے بعد میری کوشش ہوگی کہ میں بیان کا خلاصہ آپ میں سے کسی سے پوچھوں، بطور امتحان کے نہیں، بطور مذاکرہ کے. ہم سب ایک ہیں، میرے کو کوئی فوقیت آپ کے اوپر نہیں ہے، ہم سب ایک ہیں. میں بھی سیکھنے والا ہوں، آپ بھی سیکھنے والے ہیں. جب باتیں مذاکرے میں آتی ہے تو انسان کے دماغ میں پیوست ہو جاتی ہے. اور ہم نے بیان، بلکہ بیان نہیں ہے، مذاکرہ ہے. یہ مذاکرہ ہم نے عمل کی نیت سے کرنا ہے. جو چیزیں مجھے نہیں پتہ وہ مجھے پتہ چل جائے آپ لوگوں کے قسمت سے، آپ لوگوں کے ذریعے سے. جو چیزیں آپ لوگوں کو نہیں پتہ وہ میرے ذریعے سے پتہ چل جائے. تو شعبان جو 15ویں رات ہے، ایک بات ذہن نشین فرما لیں. آج کل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا پہ بہت ساری باتیں ہم سنتے ہیں، بہت سارے مولویوں کے، مفتیان حضرات کے بیانات سنتے ہیں. پھر ہمارا دماغ الجھ جاتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ کس طرف جائے. تو بذات خود آپ لوگوں نے سنا ہوگا، بعض علماء کہتے ہیں شعبان کے رات کی کوئی فضیلت نہیں، شعبان کے رات کی کوئی فضیلت نہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ جتنی روایات شعبان المبارک کے 15ویں شعبان کے بارے میں جتنی روایات آئی ہے وہ ساری کے سارے ضعیف ہیں. اور یہ بات درست ہے، یہ بات ان کی درست ہے. لیکن اصول حدیث ہے کہ جب کسی امر کے بارے میں، کسی چیز کے بارے میں کثرت سے روایات آ جائے تو اس چیز کو قبول کیا جاتا ہے. لیکن ان حضرات کی بات بھی اپنی جگہ پہ درست ہے، ان حضرات کی بات بھی اپنی جگہ پہ درست ہے. اگر کوئی عالم کسی مفتی کو یہ بیان کرتے ہوئے سنو کہ 15 شعبان کے بذات خود کوئی فضائل نہیں ہے، تو ہم اپنی طرف سے گڑنا شروع نہیں، یہ تو ایسا، یہ تو ایسا نہیں، بلکہ ان کے بھی دلائل موجود ہیں. پھر جو لوگ کہتے ہیں، لیکن جمہور کا قول ہے، تمام علماء، تقریباً علماء کا یہ قول ہے کہ شعبان المبارک کی رات کی 15ویں شعبان کی فضیلت ہے. جو اتنے احادیث آئی ہے تو ان احادیث کو فضائل کے بارے میں قبول کیا جاتا ہے. جس طرح میں کوشش کروں گا 2 سے 3 حدیثیں رکھوں. بہت زیادہ جو ہے حدیثیں آئیں گی تو ہمارے ذہن الجھ جائے گا، سمجھ میں نہیں آئے گا کہاں گئے کہاں نہیں گئے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، اب یہ جو روایات ہے کون سے دن کے بارے میں ہے؟ 15ویں شعبان کے بارے میں. ٹھیک، ان اللہ عز وجل ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ شعبان المبارک کی 15ویں رات کو اللہ تبارک و تعالی آسمانی دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں، آسمانی دنیا کی طرف آتے ہیں، اور پھر بنو کلب قبیلے کے بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کی بخشش فرماتے ہیں. یعنی کثرت سے لوگوں کو معاف فرماتے ہیں. اسی طرح حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا، ان اللہ عز وجل ينزل الى السماء الدنیا، اللہ تبارک و تعالی ينزل الى السماء الدنیا فی لیلۃ النصف من شعبان، 15ویں شعبان کی رات کو اللہ تبارک و تعالی
آسمانی دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں، فیغفر فیہا لکل بشر ما خلا کافرا او رجلا فی قلبہ شحنا۔ اللہ تبارک و تعالی تمام لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں، جتنے لوگ ہیں تمام لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں سوائے کافر کے یا اس آدمی کے جس کے دل میں بغض ہو، جس کے دل میں کینہ ہو۔ دو حدیثیں ہو گئی۔ تیسری حدیث حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، فرماتے ہیں یطلع اللہ الى خلقه فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقه الا لمشرک او مشاحن، کہ اللہ تبارک و تعالی شعبان کی 15ویں رات کو اپنی مخلوق کی طرف خصوصی نظر فرماتے ہیں، خصوصی توجہ فرماتے ہیں اور اپنے سب بندوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں سوائے مشرک کے اور بغض رکھنے والے کے۔ تو یہ روایات 15 شعبان کے فضائل کے بارے میں کہ اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی رحمت ہوتی ہے، تو اس رات میں عبادت خاص طور پر کرنی چاہیے، عبادت خاص طور پر کرنی چاہیے۔ اب یہاں تک تو بات سمجھ میں آ گئی کہ اس رات کی فضیلت ہے اور اس رات میں عبادت کرنی چاہیے، اس رات میں عبادت کرنی چاہیے، لیکن سوال یہ ہے کہ عبادت کیسے کریں، عبادت کیسے کریں؟ اب عبادت اس رات میں کون سی ہوتی ہے؟ نفلی عبادت ہوتی ہے۔ اس میں ایک اور حدیث نفلی عبادت جمہور علماء کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ عبادت کے لیے تنہائی اختیار کرنی چاہیے، وہ عبادت جو نفلی، وہ عبادت جو نفلی۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ سنت گھر میں پڑھنا چاہیے، سنت گھر میں پڑھنا چاہیے۔ نفلی عبادت میں تنہائی اس لیے بھی ضروری ہے کہ نفلی عبادت اللہ تعالیٰ کو دکھانا، بندوں کو نہیں، اللہ تعالیٰ کو دکھانا، اور جو چیز اللہ کو دکھانی ہے تو چپ کے ہونی چاہیے، وہ چپ کے ہونی چاہیے۔ اب عبادت کی جگہ وہ گھر ہے، نفلی عبادت کی جگہ گھر ہے۔ ہمارے بعض مساجد میں ماشاءاللہ جو ہے مسجد کو روشن کیا جاتا ہے، چراغاں کیا جاتا ہے، اور جو ہے لوگوں کو بلایا جاتا ہے، آج جو ہے یہاں پر نمازیں ہوگی، صلاۃ التسبیح کی جماعت ہوگی۔ نوافل میں تداعی حرام ہے۔ تداعی کہتے ہیں اعلان کر کے لوگوں کو بلانا، اعلان کر کے لوگوں کو بلانا، جس طرح جمعے کے بیان میں بھی اس بات کی وضاحت ہو گئی تھی کہ بسا اوقات مثال کے طور پر مسجد میں پروگرام رکھ لیا کہ بھائی مسجد میں جو ہے شبینہ ہوگی، مسجد میں جو ہے نعتیں پڑھے جائیں گے، تلاوت ہوگی، بیانات ہوں گے، اور ماشاءاللہ بڑے لاؤڈ اسپیکر پہ ہوں گے، تو ہو سکتا ہے کہ وہاں کے رہنے والے کچھ لوگ ایسے ہو جنہوں نے یہ نیت کری ہو کہ ہم عشاء کی نماز پڑھ کے سو جائیں گے اور پھر رات کے کسی حصے میں اٹھ کے عبادت کریں گے۔ تو کیا خیال ہے مسجد والوں کے نعت پڑھنے سے، ان کے بیان کرنے سے وہ بیچارہ سو پائے گا؟ تو بجائے اس کے کہ ثواب کے لیے نکلے تھے، اپنے ضمن میں جو ہے اپنے اعمال نامے میں ہم نے گناہ بھر دی۔ عبادت کا، نفلی عبادت کا کوئی خاص طریقہ شریعت میں نہیں ہے۔ پھر اسی طرح جو ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس رات 4 رکعت پڑھو،
پہلے رکعت میں فلاں صورت پڑھو، دوسرے رکعت میں فلاں صورت پڑھو، تیسرے رکعت میں فلاں صورت پڑھو، یہ ساری کی ساری چیزیں ہماری بنائی ہوئی، یہ من گڑت روایات ہیں، یہ من گڑت باتیں ہیں جو ہماری کم علمی کی وجہ سے ہمیں آتی ہے تو ہم آگے پہنچا دیتے ہیں، جبکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ عبادت ہم نے اللہ کے لیے کرنی، پھر رات گزارنے کا نام عبادت نہیں ہے، رات گزارنے کا نام عبادت نہیں ہے۔ کچھ لوگ بولتے ہیں یہ رات گزارنے کی رات ہے، جاگ کے گزارنے کی رات ہے، یہ رات جاگ کر گزارنے کی رات ہے، یہ رات جاگ کر گزارنے کی رات نہیں ہے، رات عبادت کی رات ہے۔ اس رات ہم نے عبادت کرنی ہے، اور عبادت ہم نے اللہ کو دکھانی ہے۔ بعض مساجد ماشاءاللہ اس پورے رات کھلے ہوتے ہیں، لوگ آتے ہیں تھوڑا بہت نماز اور ذکر وغیرہ کر کے پھر محفلیں لگ جاتی ہیں، باتوں کی، غیبت کی محفلیں لگ جاتی ہے، چائے کی، پراٹھوں کی، کھانا پینے کی، کہیں پہ حلوہ بنائے جاتے ہیں۔ یہ سارے وہ بدعات ہیں جو ہم نے بنا کے رکھے، اور ہم نے اپنے لیے دین کو مشکل بنایا ہے، ہم نے اپنے لیے دین کو مشکل بنایا ان بدعات کی وجہ سے۔ اور نہ آپ سوچیں ہمارے کتنے ایسے کام ہیں، بلکہ آسان سے کھل کے بتا دیتا ہوں، کتنے ایسی شادیاں ہیں جو صرف اس وجہ سے رکی ہوئی ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں، ایسے ہی ہے نا۔ اور اگر ہم شریعت کو دیکھ لیں، شریعت کہتی ہے شادی سادی ہو، سب سے بہترین شادی وہ ہے، سب سے بہترین نکاح وہ ہے جس میں جو ہے مہر کم رقم ہے۔ آج مہر نہ دینے کی وجہ سے ہمارے بہن بیٹیاں جو ہے گھروں میں بیٹھی ہوئی، کیوں؟ ہم نے دین کو مشکل بنا۔ اللہ تعالیٰ اس کو نہیں دیکھ رہا کہ تم نے کتنے رات گزاری، لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تمہارے عمل کو دیکھ رہے کہ تم میں سے کس نے کتنا عمل کیا ہے، کس نے کتنا عمل کیا اور کیسے کرا ہے۔ تو اس رات میں عبادت کرنی ہے، گھر میں کرنی ہے، چپکے سے کرنی ہے، علی الاعلان مسجد میں آ کر لوگوں کو بتا کر اس طرح کرنا صحیح نہیں، بلکہ ہماری بدعات ہے جو ہم کریں گے تو ہمیں گناہ بھی ملے گا۔ اور اسی طرح جو مخصوص چیزیں ہیں کہ بھائی فلاں فلاں صورت پڑھنی ہے یا فلاں نماز پڑھنی ہے، فلاں کرنی ہے، یہ سارے کے سارے ہماری بنائی ہوئی ہے۔ بلکہ آسان سی بات ہے کہ اگر ایک بندہ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لے، پھر اس کو توفیق ملے، وہ ہو سکے تو رات میں جو ہے اٹھ کر نماز پڑھ لے، 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت جتنا پڑھ سکتے، تھوڑی بہت تلاوت کر لے جتنا کر سکتے، پھر اپنے مغفرت کی دعا کرے، یہ بہت۔ اگر یہ بھی نہ ہو تو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لے، فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے۔ حدیث میں آتا ہے جس نے دونوں نمازیں جماعت سے پڑھ لی پوری رات عبادت کا ثواب ملے۔ اور اگر ہم تھوڑی بہت عبادت کے خاطر پوری رات جاگتے ہیں تو عبادت کم کرتے ہیں، گناہ ہمارے ذمن میں زیادہ آ جائے۔ پھر اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ جہاں اس رات عبادت کا ثواب زیادہ ہے وہاں پر گناہ کا جو سزا ہے وہ بھی زیادہ ہوگی۔ تو ایسا نہ ہو کہ بجائے ثواب کے ہم اپنے اعمال نامے میں گناہ بن لیں۔ تو یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ عبادت ہم نے کس طرح کرنی ہے۔ مساجد میں جمع ہونا، لوگوں کو جمع کرنا، اپنے جو ہے گھر والوں کو بلانا، پارٹی رکھنا، دعوتیں کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں ہماری بنائی ہوئی ہیں۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی۔ اب اگلی بات ہم کرتے ہیں، یہ وہ رات ہے کہ جس میں روایت میں آپ لوگوں نے سنا تمام کے تمام لوگوں کی مغفرت ہوتی، تمام کے تمام لوگوں کی مغفرت ہوتی، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوتی، جن کی مغفرت نہیں ہوتی۔ جس طرح آپ لوگوں نے 2-3 حدیثوں میں یہ بات سنی نا، الا المشرک او مشاہد، کافر کی مغفرت نہیں ہوتی، شرک کرنے والی، کافر تو ایسے ہی باہر ہے، شرک کرنے والے کی مغفرت نہیں ہوتی۔ پھر شرک کی بہت سی قسمیں، شرک کی بہت سی قسمیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اللہ تعالیٰ کے علم میں کسی کو شریک کرنا، جس طرح مشرکین کہا کرتے تھے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں،
اور مشرک کافر اللہ کے ذات کے منکر نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں، لیکن فلاں بابا بھی تو کام کرتے ہیں، فلاں بت بھی تو کام کرتے ہیں۔ بیت اللہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، کتنے؟ 360 بت کیوں رکھے ہوئے تھے؟ سال میں 360 دن ہوتے ہیں، سال میں 360 دن ہوتے ہیں، انہوں نے ہر دن کا اپنے لیے الگ الگ جو ہے بت بنائے، ہر چیز کے لیے ان کے پاس الگ الگ بت تھا۔ فلاں بت اولاد دینے والا ہے، فلاں بت مشکلات حل کرنے والا ہے، فلاں بت روزی دینے والا ہے، فلاں بت ضروریات کو پورا کرنے والا ہے، فلاں بت بیماری دور کرنے والا ہے، فلاں بت شادیاں کروانے والا ہے، فلاں بت جو ہے فلاں ضروریات کو پورا کرنے والا۔ تو شرک، بلکہ فضائل اعمال میں ایک حدیث ہے، اس کا مفہوم ہے کہ قیامت کے قریب ایک انسان نماز پڑھ رہا ہوگا، نماز پڑھتے ہوئے اس کو دھیان آئے گا کہ میں اپنی نماز اس لیے اچھی پڑھ رہا ہوں کہ فلاں مجھے دیکھ رہا ہے، فرمایا شرک مخفی ہے، شرک خفی ہے۔ تو شرک کی بہت سارے قسم ہیں، تو اس رات تمام کے تمام لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے، شرک کرنے والے کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اسی طرح دل میں کینہ بغض رکھنے والے کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سب کی سب مغفرت ہو جاتی ہے، سب کے سب کی، لیکن وہ شخص جو اپنے دل میں بغض رکھے اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا الا من اتى الله بقلب سلیم، جو شخص اس حال میں میرے پاس آئے کہ اس کا دل صاف ہو۔ اب خود سوچو، جب ہم پیدا ہوئے تھے، جب ہم دنیا میں آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دل دیا تھا، ایک دل دیا تھا، اس دل میں نہ بغض تھا، نہ کینہ تھا، نہ کسی کی دشمنی تھی، نہ اس میں کوئی فساد تھا، نہ اس میں کوئی گالی گلوچ تھی۔ اب اگر ہم، دنیا کا دستور ہے، کسی نے مجھے ایک چیز حوالے کری، اگر اس میں کوئی کمی پیشی کر کے اس کو حوالے کرتا ہوں، وہ قبول کرے گا؟ کبھی قبول نہیں کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دل دیا، ہر چیز سے صاف دل، کوئی اس پہ دبا نہیں، کوئی اس میں گناہ کا نام و نشان نہیں۔ اب اگر اس دل کو ہم اللہ کے حوالے ایسا کرتے ہیں کہ وہ بغض سے بھرا پڑا ہے، وہ دشمنی سے بھرا پڑا ہے، وہ جو ہے کینے سے بھرا پڑا ہے، اس میں جو ہے فلاں مومن کی، فلاں مسلمان کی ڈھیروں باتیں، ڈھیروں غیبتیں موجود ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس دل کو کیسے قبول کریں گے؟ تو اس لیے کہتے ہیں کہ جس مسلمان کے دل میں بغض ہوگا اس مسلمان کی مغفرت نہیں ہوگی۔ روایت میں آتا ہے ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے۔ ایک صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، ان میں سے ایک صحابی سوچنے لگے کہ یہ صحابی کون سا ایسا عمل کرتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ان کو جنتی کہا، ان کو جنتی کہا۔ فرماتے ہیں کہ وہ صحابی ان کے گھر میں جا کے مہمان بن گئے، 3 دن تک مہمان بنے، لیکن اس صحابی نے ان کا کوئی ایسا عمل نہیں دیکھا کہ جس کی وجہ سے وہ کہہ سکے کہ یہ فلاں عمل کرتا ہے اس لیے اللہ کے نبی نے ان کو جنتی کہا۔ تو تیسرے دن پھر پوچھا کہ آپ ایسا کون سا عمل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے آپ کو جنتی کہا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں کوئی عمل تو نہیں کرتا، میں کوئی عمل تو نہیں کرتا، لیکن رات کو سوتے ہوئے میں تمام مسلمانوں کو معاف کرتے سوتا ہوں، میں سب سے اپنے دل کو صاف کر کے سوتا ہوں، تو اس لیے جو ہے ہو سکتا ہے اللہ کے نبی نے کہا ہو۔ تو ہمیں ہر بندے کو، ہر مسلمان کے لیے ہمارا دل صاف ہو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لا تدخلوا الجنة حتى تسلموا ولا تسلموا حتى تحابوا وافشوا السلام۔ فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم مسلمان نہ ہو جاؤ،
اور تم مسلمان نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ آپس میں محبت نہ کرو، اور تمہاری محبت سلام سے عام ہوگی، تمہاری محبت سلام سے پیدا ہوگی۔ افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ۔ آج جاننے والے پہ سلام کیا جاتا ہے۔ 1400 سال پہلے میرے نبی نے فرمایا قیامت کے قریب جان پہچان پہ سلام کیا جائے گا۔ آج اگر ہم راستے سے گزر رہے ہو، کسی نے ہمیں سلام کیا تو ہم کہتے او ہو، لگ رہے بندہ مجھے جانتا ہے، یا کہیں دیکھا ہوا ہے جب اس نے مجھے سلام کیا، کہیں دیکھا لگ رہا ہے، جانا پہچانا لگ رہا ہے۔ یہ قیامت کی نشانی ہے، جان پہچان پہ سلام ہوگا۔ صحابہ کا رواج کیا تھا؟ صحابہ کے بارے میں آتا ہے چلتے ہوئے بیچ میں درخت آ گیا، درخت کے بعد جب ملے تو سلام کیا، السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، تمہارا جان مجھ سے محفوظ، تمہارا مال مجھ سے محفوظ، تمہاری عزت میرے سے محفوظ۔ پھر سلام کرنے سے 30 نیکی ملتی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے کہا السلام علیکم اس کو 10 نیکی ملی، جس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ اس کو 20 نیکی ملی، جس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اس کو 30 نیکی ملی۔ اسی طرح تیسرا وہ شخص قطع رحمی کرنے والا، قطع رحمی کرنے والا جو رشتہ داروں کے آپس میں قطع تعلق اختیار کرے، اللہ تعالیٰ اس رات ان کی مغفرت نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ اس رات ان کی مغفرت نہیں کرتے۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث فرماتے ان اعمال بنی آدم تعرض كل خمیس لیلۃ الجمعۃ فلا يقبل عمل قاطع رحم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعرات والے دن شبی جمعے کو نبی علیہ السلام پہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام ان لوگوں کے اعمال کو قبول نہیں کرتے جو آپس میں قطع تعلق اختیار کرتے۔ اب ہم اپنے گریبان میں سوچیں، ہم اپنے گریبان میں سوچیں، ہر طرف ہماری قطع تعلق اختیار کی ہوئی ہے، بھائی کی بھائی سے نہیں بنتی، بہن کی بھائی سے نہیں بنتی، بیٹے کے باپ سے نہیں بنتی، رشتہ داروں کے آپس میں اتنے قطع تعلق ہیں۔ تو بھائی یہیں پہ بیٹھ کے ہم اپنے دل سے ان کو معاف کریں۔ یہ کافی نہیں ہے، یہ کافی نہیں ہے۔ اگر وہ زندہ ہے ہم جا کر ان سے معافی مانگ لیں، آپس میں صلح کر لیں، بھلے اس کے بعد ہم زیادہ قریب نہ ہوں، کیونکہ جتنے قریب ہوتے ہیں نا اتنے جو ہے قطع تعلقیں آتی، جتنے ہمارے معاملات ایک دوسرے سے قریب ہوں گے اتنے قطع تعلقیں آئے گی۔ کہتے ہیں تعاشروا کالاخوان، تعاشروا کالاخوان، آپس میں ایسے رہو جیسے بھائی بھائی کے ساتھ رہتا ہے۔ وتحاسبوا کالاجانب، یہ عربی کا شعر، وتحاسبوا کالاجانب، اور اپنے معاملات ایک دوسرے کے ساتھ ایسے رکھو، حساب کتاب ایسے رکھو جیسے اجنبی۔ یہ میں نے کیوں کہا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے آج کل زیادہ تر تعلقات کس بات سے خراب ہوتے ہیں؟ معاملات کی وجہ سے، کہ ہم معاملات کو صاف نہیں رکھتے۔ جب معاملات کو صاف نہیں رکھتے تو پھر قطع تعلقیں آتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس رات ان لوگوں کی مغفرت نہیں فرماتے ہیں جو قطع تعلق اختیار کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اس رات ان کی مغفرت نہیں فرماتے جو قاتل ہے، جس نے کسی کو قتل کیا ہو۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، جس نے کسی انسان کو قتل کیا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے، اور اللہ تعالیٰ کا غضب اور غصہ اس پہ ہوگا۔ اسی طرح بعض روایات میں اور بھی ایسے گناہگار آتے ہیں جن کی اس رات مغفرت نہیں ہوتی۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟
ایسا تو نہیں آپ لوگ بور ہو رہے ہو؟ میں پوچھنا اس لیے ضروری، ایسا نہ ہو کہ میں بول رہا ہوں باتیں آسمان کے اوپر سے جا رہی ہے، چھت کے اوپر سے بھی نہیں اور بھی اوپر سے، بات سمجھنے کی ہے۔ اس لیے میں لکھ کے لایا ہوں مینیو کہ میں اس سے آگے پیچھے نہیں جاؤں، انہی باتوں کو بیان کروں جو اس رات سے متعلق ہے۔ اچھا، اب ایک بات رہ گئی، قبرستان جانا۔ قبرستان جانا، قبرستان جانا ثابت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جس کا مفہوم ہے کہ میں رات کو اٹھی، میں نے دیکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہیں ہے، میں نکلی تو میں نے دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنت البقیع گئے، جنت البقیع گئے۔ فرمایا جب میں گئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرما رہے تھے۔ لیکن یہ روایت ضعیف ہے، لیکن بہرحال اس کو ہم صحیح بھی تسلیم کر لیں کہ یہ روایت صحیح ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قبرستان جانا ثابت ہے، لیکن اس کو ہم دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیسے گئے تھے، کیسے گئے تھے؟ رات کو اٹھے، روایت میں آتا ہے رات کو اٹھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبرستان گئے۔ قبرستان پہلی بات رات کو گئے مطلب دیر سے، سو کر اٹھنے کے بعد گئے نا، دیر سے گئے، ایک پوائنٹ۔ دوسرا پوائنٹ کیسے گئے؟ اعلان کرا او آ جاؤ میں قبرستان جا رہا ہوں، اے صحابہ ابوبکر، اے عمر، اے عثمان، اے علی، آ جاؤ میں قبرستان جا رہا ہوں، نہیں، علی الاعلان نہیں گئے، رات کو چپکے سے اٹھ کے قبرستان، یہاں تک کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نہیں بتایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نہیں بتایا، اکیلے گئے۔ تو پہلی بات رات کو دیر سے گئے، دوسری بات اکیلے گئے۔ اب اگر ایک بندہ کہتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو قبرستان گئے ہیں، ہم بھی جائیں گے، تو اس سے میں کہوں گا آپ رات کے اندھیرے میں جاؤ اور اکیلے جاؤ۔ ابھی میں قبرستان سے آ رہا تھا، میرا راستہ قبرستان سے پڑتا ہے، تو چونکہ پہلے بھی اس راستے سے آیا ہوں، آج بھی آ رہا تھا، تو ماشاءاللہ آج قبرستان چمکتا دمکتا نظر آ رہا تھا، چمکتا دمکتا نظر آ رہا تھا، بڑی لائٹیں لگی ہوئی تھی، اور ماشاءاللہ لوگ آ رہے، پانی لے کر آ رہے، کوئی پھول لے کر آ رہے۔ ابھی ظہر کے بعد شاید سخی حسن کا قبرستان تو دیکھا ہوگا، وہاں سے گزرنا ہوا تو وہاں پہ ٹینٹ وغیرہ لگ رہے تھے، تو دوست نے مجھے کہا یہ ٹینٹ وغیرہ کیوں لگ رہا ہے؟ میں نے کہا آپ کو نہیں پتا آج 15 شعبان ہے، یہاں تو وہ رش لگا رہتا ہے جیسے آپ کہو کہ میں کسی منڈی میں آیا ہوں۔ وہ پول والے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ جو ہے پانی والے بیٹھے ہوتے ہیں، اور جو ہے قبرستان جاتے ہیں، وہ وہاں پہ ماشاءاللہ برگر مل رہی ہوتی ہے، وہاں گول گپے چل رہے ہوتے ہیں، وہاں جو ہے گول گھنٹے چل رہے ہوتے ہیں، آئس کریمیں چل رہی ہوتی ہے۔ غلط بول رہا ہوں، ایسے ہی ہے نا، یہ سارے کام وہاں ہو رہے ہوتے، یہ ساری بدعات ہو رہی ہوتی۔ حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت والے دن حوض کوثر پہ جب اپنے امتیوں کو پانی پلا رہے ہوں گے، کچھ لوگ آئیں گے، ان کی شکل و صورت، غور سے سننا، ان کی شکل و صورت میری امتیوں جیسے ہوں گی۔ جب وہ قریب آئیں گے فرشتے ان کو دور کریں گے، سحقان سحقان، دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں کہوں گا کہ فرشتے یہ تو میری امت ہے، یہ تو میرے لوگ ہیں۔ فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ تمہیں نہیں پتا تمہارے جانے کے بعد انہوں نے کیا کرا، انہوں نے کن بدعات کو، کن رسومات کو اختیار کرا۔ تو قبرستان جانا ثابت ہے، اگر کوئی رات کے اندھیرے میں جائے، اکیلے جائے، تو میں کہوں گا یہ وہ بندہ ہے جو سنت رسول سے محبت کرتا ہے اور اس نے جو ہے سنت کو اپنا لیا، اس نے سنت پہ عمل کیا۔ اگر ایسے ہم نہیں کر سکتے تو پھر جتوں کی شکل میں جانا، گروپ کی شکل میں جانا، لوگوں کو بتا کے جانا، یہ جائز نہیں۔
یہ صراحتاً بدعت ہے اور گمراہی ہے اور گناہ ہے۔ اسی طرح بعض لوگوں کا خیال ہوتا ہے یہ وہ رات ہوتی ہے کہ جس میں ہمارے مرنے والے کی روحیں گھروں پہ آتی ہے، اس لیے بریانی بناؤ، حلیم بناؤ، اور جو ہے حلوے چلا دو، حلوے بناؤ، میٹھا کھاؤ۔ تو یہ ساری باتیں بے بنیاد ہیں، من گھڑت ہے، بلکہ ان چیزوں سے ہم نے اپنے آپ کو دور رکھا۔ اچھا، ایک اور بات قبرستان جانے کے حوالے سے، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زندگی میں کتنی دفعہ گئے قبرستان؟ ایک دفعہ گئے، پوری زندگی میں ایک دفعہ گئے۔ تو اگر ہم مان بھی لیں قبرستان جانا سنت، لیکن ہم اس کو دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کتنی دفعہ گئے؟ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ گئے تو ہم بھی ایک دفعہ گئے، زندگی میں ایک دفعہ گئے اور اس طرح چھپ کے چلے گئے تو صحیح ہے۔ لیکن اگر گروپ کی شکل میں جائیں گے، علی الاعلان جائیں گے، تو یہ بدعت ہے، اور بدعت، ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے، اور ہر گمراہی وہ جہنم کی طرف لے کر جانے والا ہے۔ تو اس لیے اس سے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ بات بھی کلیئر ہو گئی، یہ بات کلیئر ہو گئی کہ اگر کوئی شخص قبرستان جانا چاہتا ہے تو چپکے سے جائے، زندگی میں ایک دفعہ جائے۔ اس طرح براہ راست جانا اور یہ سارے کام کرنا، یہ بدعات پر مبنی کام ہے، جس سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ سمجھتے ہیں 15 شعبان کی رات ہے، ماشاءاللہ نئے سوٹ پہنتے ہیں، اور جو ہے نہاتے ہیں، صاف کپڑے پہنتے ہیں، نئے سوٹ پہنتے ہیں، اور اس کو ایسا بناتے ہیں جیسے یہ عید ہے، اس کو ایسا بناتے ہیں جیسے یہ عید ہے۔ تو عید کے تہوار مسلمانوں کے دو تہوار ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ، اس کے علاوہ کوئی اور تہوار مسلمانوں کی نہیں ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، مسلمانوں کی جتنے تہواریں ہیں جیسے دو، وہ دونوں کب ہے؟ دن میں ہے، رات میں؟ دونوں دن میں، رات میں نہیں۔ مسلمانوں کے تہواریں وہ رات میں نہیں ہوا کرتی، وہ دن میں ہوتی۔ ہاں، اگر کوئی شخص اتفاقاً کپڑے پہن لے، بھلے نئے کپڑے پہن لے اور نہا کر پہن لے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر کوئی اس نیت سے کرتا ہے تو یہ ناجائز۔ اسی طرح پٹاخے پھوڑنا، جو ماشاءاللہ آوازیں آ رہی ہے دبادب، پٹاخے پھوڑنا، بم پھوڑنا، اور جو ہے گھر میں چراغاں کرنا، مسجدوں میں چراغاں کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں ناجائز اور بدعت ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، بڑی زبردست حدیث ہے، غور سے سنیں۔ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لا الہ الا اللہ اور استغفار کی کثرت کرو، لا الہ الا اللہ اور استغفار کی کثرت کرو۔ کیوں؟ شیطان کہتا ہے کہ میں نے لوگوں کو گناہوں سے ہلاک کیا، شیطان کہتا ہے میں نے لوگوں کو گناہوں سے ہلاک کیا، لوگوں نے مجھے لا الہ الا اللہ اور استغفار سے ہلاک کیا۔ جب میں نے دیکھا کہانی برابر ہے، میں لوگوں کو گناہ میں مبتلا کر رہا ہوں، وہ کلمہ اور استغفار کر کے گناہ ان کے مٹ جاتے ہیں، برابر ہو گئے نا، برابر سرابر۔ تو کہتے ہیں، شیطان کہتے ہیں، فضائل اعمال کے حدیث سے اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں، فرمایا میں نے لوگوں کو ایسے عمل میں مبتلا کر دیا کہ وہ اپنے آپ کو ہدایت پہ سمجھتے رہے، میں نے لوگوں کو ایسے عمل میں لگا دیا، بدعات میں لگا دیا، رسومات میں لگا لیا، وہ اپنے آپ کو جو ہے ہدایت پہ سمجھتے رہے۔ اور گناہ کرنے والا، جب انسان گناہ کرتا ہے، مومن گناہ کرتا ہے، اس کو احساس ہوتا ہے میں نے گناہ کیا ہے، وہ توبہ کرتا ہے۔ بدعات میں مبتلا ہونے والا شخص توبہ نہیں کرتا، کیوں؟ اس لیے وہ کہتا ہے میں نے تو گناہ ہی نہیں کیا، میں نے تو اچھا عمل کیا، میں تو دین کا عمل کیا۔ تو جو بھی ہم عمل کریں، اگر ہم عاشق رسول ہیں، اگر اللہ کے نبی نے ہمیں عمل بتایا تو اس کے کرنے کا طریقہ بھی بتایا، اگر ہمیں بتایا نماز پڑھو، کرنے کا طریقہ بھی بتایا، اگر ہمیں کہا وضو کرو، کرنے کا طریقہ بھی بتایا کیسے کرنا ہے، اگر ہمیں حکم دیا ہے کہ تم روزہ رکھو تو اس کے کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہے، اگر ہمیں حکم دیا ہے کہ تم قربانی کرو تو اس کے کرنے کا طریقہ بھی بتایا کہ اس کو ایسا کرو، اس کو ایسا کرو۔
تو اگر ہم بہت زیادہ عاشق رسول ہیں تو ہم کام ایسا کریں گے جیسے اللہ کے نبی نے کیا. اور ایک اور بات، پوائنٹ کی بات، مفتی تقی عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے کہ جب انسان بدعات میں مبتلا ہوتا ہے تو سنتوں سے دور ہو جاتا ہے، سنتوں سے دور ہو جاتا ہے. ظاہر سی بات ہے سنت کے بالمقابل بدعت ہے، سنت کے بالمقابل بدعت ہے. جب انسان بدعات میں مبتلا ہوتا ہے تو سنتوں سے دور ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہم وہ عمل کریں جو اللہ کے نبی نے کیا. پھر مفتی تقی عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک پوائنٹ کی بات بتایا کرتے تھے. وہ کیا تھی کہ جو بھی عمل نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جس درجے میں ثابت ہو اس عمل کو اسی درجے میں کرنا. جسے میں نے پہلے کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے قبرستان جانا ثابت ہے، پر کیسے ثابت ہے اس کو ہم اسی طرح کریں. ایک مرتبہ جانا ثابت ہے، ایک مرتبہ جائے. رات کے اندھیرے میں جانا ثابت ہے، اکیلے جانا ثابت ہے، ہم اس طرح جائیں، کوئی منع نہیں کرے گا. لیکن یہ جو ہم جا رہے ہیں یہ شیطان کو خوش کرنے والے کام. اور میں نے پہلے ہی کہا جتنا اس رات میں عبادت کا ثواب ملے گا زیادہ، اتنا ہی گناہ کا بھی گناہ ملے گا، گناہ کی بھی سزا زیادہ ہوگی. تو اس لیے اگر ہم کوئی نیک عمل نہیں کریں کوئی بات نہیں، لیکن گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں، گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں. تو جتنی باتیں بیان ہوئی یہ سارے بدعات ہیں جس سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے. یہاں تک باتیں سمجھ میں آ گئی. اب آخری بات، اگلے دن کا روزہ. رات گزر گئی، اگلے دن آیا تو اس کے روزے کی کیا اہمیت ہے، روزے کے بارے میں احادیث کیا کہتی ہے، روزے کے بارے میں احادیث کیا کہتی ہے. تو 15 شعبان کا روزہ بذاتی خود، 15 شعبان کا روزہ نہ کوئی سنت ہے، نہ کوئی مستحب ہے، نہ کوئی واجب فرض ہے. یعنی اگر ایک شخص 15 شعبان کو اس لیے روزہ رکھتا ہے کہ یہ 15 شعبان ہے تو یہ جائز عمل نہیں ہے. لیکن اگر آپ کو روزہ رکھنا ہے تو اس کا طریقہ آسان ہے، روزہ رکھ سکتے، لیکن میں نے کہا اس نیت سے نہیں رکھ سکتے کہ 15 شعبان ہے، بلکہ آپ کو روزہ رکھنا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایام 20 کے روزوں کا اہتمام کرتے تھے. ایام 20 کون سے دن کہلاتے ہیں؟ 13، 14، 15. اسلامی مہینوں کے 13، 14، 15 تاریخ کو ایام 20 کہتے ہیں. تو اگر ایک شخص اس لیے روزہ رکھ لے کہ ایام 20 میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام روزہ رکھا کرتے تھے، میں بھی روزہ رکھ لوں، بہت اچھی بات ہے، ثواب ملے گا. یا کوئی شخص اس لیے 15 شعبان کو روزہ رکھ لے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام شعبان کے مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے. جس طرح آپ کے سامنے حدیثیں آئی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام شعبان کے مہینے میں جتنے روزہ رکھتے تھے اتنے روزے کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے تھے. تو اگر ایک شخص 15 شعبان کو اس لیے روزہ رکھتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام شعبان کے مہینے میں بھی روزہ رکھتے تھے تو درست. لیکن بذات خود 15 شعبان کے روزے کی کوئی خاص فضیلت نہیں، یہاں تک کہ مستحب بھی نہیں ہے. تو اس لیے ہم نے اس نیت سے روزہ رکھیں گے تو صحیح نہیں ہے. باقی جو میں نے اور بیان کیا ایام 20 کے روزے کی نیت سے روزہ رکھ لیں، یا شعبان کے مہینوں کے روزے، شعبان کے مہینے میں شعبان کے دن ہے اور وہ شخص روزہ رکھتا ہے تو بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. تو یہ وہ باتیں تھیں جو شعبان کے مہینے سے متعلق، 15ویں شعبان کے مہینے سے. اچھا، شعبان کے مہینے میں ایک بات یاد رکھیں، 27ویں تاریخ تک روزے رکھ سکتے، اس کے بعد پھر روزہ رکھنا مناسب نہیں. اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے بعد ہم روزہ نہیں رکھیں تاکہ جب رمضان آئے تو ہم رمضان کے لیے تیار ہو جائیں، تو اب خلاصہ بیان کر دیتے. 15ویں شعبان کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر میں کسی سے پوچھوں تو جواب دے سکتے ہیں، یا کوئی بتا سکتا ہے 15 شعبان کو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تنہائی میں عبادت کرنا. بہت اچھا. اور جس کے ذہن میں کوئی بات ہے بتا دے.
تاکہ ہمیں یاد ہو جائے. ہم نے بیان اس لیے نہیں کرنا کہ میں نے بول دیا آپ نے سن لیا ماشاء اللہ اٹھ کے جو ہے دامن جاڑ دیا. میں نے پہلے کا عمل کی نیت سے 15 شعبان کے رات مغرب کے بعد سے شروع ہوتی ہے اور اگلے دن مغرب تک رہتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس رات میں ہم نے عبادت کرنی ہے. کیسے؟ تنہائی میں کرنی ہے، گھر میں کرنی ہے. عبادت کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے کہ وہی صلاۃ التسبیح پڑھ لو اجتماع کر کے، یعنی جماعت کے ساتھ، یا جو ہے 4 رکعت پڑھو، پہلے رکعت میں فلاں صورت پڑھو، دوسرے رکعت میں فلاں صورت پڑھو. یہ ساری باتیں ہم نے بنائی. بلکہ رات میں عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. کہتے ہیں اس رات اللہ تعالیٰ ینزل الی السماء الدنیا، آسمانی دنیا پہ آتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں حل من مستغفر، ہے کوئی بخشش مانگنے والا جس کی میں بخشش کروں؟ ہے کوئی اپنے گناہوں سے جو ہے بخشش مانگنے والا جس کے میں گناہ معاف کروں؟ ہے کوئی اپنی ضروریات کو پورا کرنے والا، اپنی ضروریات میرے سامنے رکھنے والا جس کی میں ضرورت پوری کروں؟ تو اللہ تعالیٰ جب اعلان کرتے ہیں تو پھر اس اعلان کو کوئی لبیک کہتے ہیں تو اس کو دیتے بھی ہیں. تو اس رات میں ہم اٹھے عبادت کے لیے، اور عبادت اتنی جتنے ہمارے طاقت ہے وہ کر کے پھر سو جائے. فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیں. اور میں نے شروع میں کہا کہ اگر ایک شخص رات کو نہیں اٹھ سکتا، وہ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لے، فجر کی پڑھ لے. بہت پوری رات اٹھنا اور جو ہے گھر میں باتیں کرنا اور جو ہے باہر گھومنا، ہوٹلوں میں بیٹھنا، یہ سارے کام ہیں جو بدعات ہے، جس سے ہمارے گناہوں میں تو اضافہ ہو سکتا ہے، ہمارے نیکیوں میں اضافہ نہیں ہو سکتا. اسی طرح پھر ایک بندے کا ہمت ہے، طاقت ہے، تو اگلے دن کا روزہ رکھ لے، انشاءاللہ ضرور ثواب ملے گا. لیکن اس کا طریقہ میں نے بتایا کس طرح روزہ رکھنا ہے. اور جو بدعات اور خرافات بیان کری اس سے ہم نے اپنے آپ کو بچا. اگر ابھی تک اس میں ہم مبتلا تھے تو یہی پہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں. اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا. فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ اگر تمہارے گناہ زمین سے آسمان تک کے خلا کو پر کر دے، تم ایک دفعہ کہہ دو اللہم اغفر لی، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما. تمہارے گناہ زمین سے لے کے آسمان کے بلندیوں تک پہنچ جائے، تمہارے گناہ سمندر کے جاگ کے برابر ہو جائے، تم ایک دفعہ کہہ دو اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے. تو ہم رات کو اٹھ کے اپنے گناہوں کا مطالبہ کر اللہ سے، یا اللہ آج تک جو ہو گیا، جن بدعات میں، جن خرافات میں ہم مبتلا تھے، اس سے ہم معافی مانگتے ہیں. اور آئندہ آنے والی زندگی ہمارے عقل کے نام پہ نہیں ہو بلکہ نبی کے نام پہ. آج ہم نے دین کو عقل سمجھا ہوا کہ ہمارے عقل میں تو یہ بات نہیں آتی. ہم نے دین کو سمجھے ہوئے جو میرے عقل میں آئے گی میں وہ کروں گا. دین عقل کا نام نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے دین عقل کا نام ہوتا تو میں مسا بجائے اوپر کے نچلے حصے پہ کرتا. شریعت کا مسئلہ ہے، اگر آپ چمڑے کے موزے پہن لو، شریعت کہتی ہے آپ اوپر مسا کرو، آپ اوپر مسا کرو. جبکہ عقل کیا کہتی ہے؟ بھائی زمین کا نچلے حصے لگ رہے، پاؤں کے نچلے حصے زمین کو لگ رہے، تو تم مسا اوپر کر لو. لیکن ہم نے دین کی اتباع نہیں کرنی. نبی علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش اس دین کے تابع نہ ہو جائے جو ملے کرا. تو ہم نے اپنے عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے بلکہ ہم نے نبی کی سنت کو دیکھنا، نبی کے طریقوں کو دیکھنا ہے کہ نبی نے فلاں عمل کس طرح کیا ہے. اگر ہمارے گھر میں شادی آتی ہے، ہم کسی مفتی کے پاس بیٹھ کر، کسی امام کے پاس بیٹھ کر، کسی عالم کے پاس بیٹھ کر معلوم کریں نبی علیہ السلام کے گھر میں بھی شادی آئی تھی، کیسے ہوئی تھی؟ نبی علیہ السلام نے بھی نکاح کیا تھا، کیسے کیا تھا؟ ہمارے گھر میں میت ہوتی ہے، ہم معلوم کریں نبی علیہ السلام کے گھر میں بھی میت ہوئی تھی، صحابہ کے گھروں میں بھی میت ہوئی تھی، کیا کیا تھا انہوں نے؟ 15 شعبان آیا، یہ 15 شعبان نبی علیہ السلام کے دور میں بھی آیا، انہوں نے کیسے گزارا؟
صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کے دور میں بھی آیا، انہوں نے کیسے گزارا، تابعین سلف صالحین کے دور میں بھی آیا، انہوں نے کیسے گزارا۔ تو ہر عمل میں، ہر قدم میں ہم اللہ کے حکم کو دیکھیں گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو دیکھیں گے، سنت کو دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی چمکائیں گے، آخرت میں بھی چمکائیں گے۔ تو ابھی یہیں پہ بیٹھ کے ہم اپنے گناہوں کا مطالبہ کریں، ہم اپنے اللہ سے معافی مانگیں کہ اللہ آج تک جو ہوا سو ہو گیا، آج کے بعد میری زندگی کا ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ آپ کے حکم اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے موافق۔ تو انشاءاللہ اس کے سارے ساتھ اہتمام کریں گے، دعا فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا الحمدللہ رب العالمین لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمدللہ رب العالمین اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اثم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا حاجة هي لك رضا الا قضيتها يا ارحم الراحمين اليك رب فحببنا وفي انفسنا لك رب فذللنا وفي اعين الناس فعظمنا ومن سيء الاخلاق فجنبنا وعلى صالح الاخلاق فقومنا وعلى الصراط المستقيم فثبتنا وعلى الاعداء اعدائك اعداء الاسلام فانصرنا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم زدنا ولا تنقصنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم اشرح صدورنا للإسلام اللهم اشرح صدورنا للإسلام اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان الہ العالمین ہمارے صغیر کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجیے یا اللہ، وہ گناہ جو ہم نے رات کے اندھیرے میں کیے، دن کے اجالے میں کیے، اللہ سارے معاف فرما دیجیے یا ارحم الراحمین۔ وہ گناہ جو ہمیں یاد ہے، یاد نہیں، یا اللہ سارے کے سارے معاف فرما دیجیے یا ارحم الراحمین۔ ہم اپنے گناہوں کے اللہ معافی مانگتے ہیں یا ارحم الراحمین، سارے کے سارے گناہوں سے یا اللہ درگزر فرما دیجیے یا ارحم الراحمین۔ جتنے بھی گناہ ہوئے ہیں یا اللہ سب سے درگزر فرما دیجیے یا ارحم الراحمین۔ اس رات کے یا اللہ، اس رات کے رحمتوں کی طفیل یا اللہ، اس رات کے رحمتوں کی طفیل اللہ ہمارے تمام کے تمام لغزشوں کو یا اللہ مٹا دیجیے یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ وہ گناہ جو چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، یاد ہے، یاد نہیں، یا اللہ سب کے سب کو ختم فرما دیجیے اور یا اللہ آئندہ ہماری زندگی اپنے حکم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزار دیجیے یا ارحم الراحمین۔ ہماری زندگی اپنے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے طریقے کے مطابق گزار دیجیے یا ارحم الراحمین۔ اللہ جو لوگ بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجل نصیب فرما دیجیے یا ارحم الراحمین۔ جو ہسپتالوں میں ہے اللہ ان کو صحت کاملہ عاجل نصیب فرما دیجیے یا ارحم الراحمین۔ جو کسی بھی قسم کی بیماری ہے یا اللہ تیرے علم میں ہے یا اللہ تو ان کو تندرستی سے نواز دیجیے یا اللہ بیماری بھی تیری نعمت، صحت بھی تیری نعمت، یا اللہ بیماری کے نعمت کو صحت کے نعمت سے تبدیل فرما دیجیے یا ارحم الراحمین۔ اس وقت مسلمانوں کے اوپر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے یا ارحم الراحمین تو ان کے غیبی مدد فرما دیجیے یا ارحم الراحمین۔ خصوصاً فلسطین کے مسلمانوں کے اوپر یا اللہ، فلسطین کے بچوں کے اوپر، فلسطین کے جوانوں بزرگوں کے اوپر یا اللہ، فلسطین کے خواتین کے اوپر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے یا اللہ تو ان کے غیبی مدد فرما دیجیے یا ارحم الراحمین۔ باوجود مسلمانوں کے یا اللہ، مسلمانوں کی طاقت کے اللہ وہ ان کے کچھ نہیں کر سکتے یا اللہ تو اپنے غیبی مدد اللہ وہ مدد
جو تو نے احد میں، اللہ وہ مدد جو تو نے بدر میں حضرات صاحب کرام رضی اللہ اجمعین کی اللہ اس مدد سے اللہ ان کا بھی حصہ فرما دیجئے یا ارحم الراحمین، ان کے بھی مدد فرما دیجئے اللہ، ظلم کرنے والوں کو ہدایت دے دیجئے اللہ، ہدایت ان کے نصیب میں نہ ہو اللہ، چن چن کے تباہ و برباد فرما دیجئے یا ارحم الراحمین، نیست و نابود فرما دیجئے یا اللہ، ان کو اپنے کفر پہ یا اللہ، ان کو اپنے اسلحوں پہ ناز ہے، ان کو اپنے اللہ طاقت پہ ناز ہے یا اللہ، ہمیں تیری ذات پہ ناز ہے یا اللہ، ہمیں تیری ذات پہ ناز ہے یا اللہ، تو ان کو ختم فرما دیجئے یا اللہ، ان کے طاقتوں سمیت ان کے غرور کو اللہ تباہ و برباد فرما دیجئے یا ارحم الراحمین۔ فلسطین کے جتنے اللہ مسلمان ہیں اللہ، تو ان کے غیبی مدد فرما دیجئے اللہ، جو ان کے جوان ہیں اللہ، ان کو استقامت عطا فرما دیجئے، جو ان کے بیمار ہیں اللہ، ان کو صحت کاملہ عاجل نصیب فرما دیجئے یا ارحم الراحمین۔ تمام مسلمانوں کو اللہ ایک فرما دیجئے، تمام مسلمانوں کی طاقت کو اللہ ایک فرما دیجئے، اختلافات کو اللہ ختم فرما دیجئے یا ارحم الراحمین۔ خصوصاً ملک پاکستان کے اوپر اللہ رحم فرما دیجئے یا ارحم الراحمین، اس کے اوپر رحم فرما دیجئے یا اللہ، جو کشیدگیاں ہو رہی ہے، جو اللہ اختلافات ہے اللہ، ان کو ختم فرما دیجئے یا اللہ، پاکستان میں اللہ نظام مصطفیٰ نافذ فرما دیجئے یا ارحم الراحمین، نظام مصطفیٰ نافذ فرما دیجئے یا ارحم الراحمین، خیر و برکت کے فیصلے فرما دیجئے یا ارحم الراحمین۔ اس رات کے طفیل یا اللہ، پاکستان کے اوپر رحم فرما دیجئے یا ارحم الراحمین، جو لوگ پریشان ہیں اللہ، ان کی پریشانی دور فرما دیجئے یا اللہ، جو بے روزگار ہے ان کا اللہ حلال طیب رزق کا بندوبست فرما دیجئے یا ارحم الراحمین، جو مقروض ہے ان کے قرضوں کا اللہ غیب سے بندوبست فرما دیجئے یا ارحم الراحمین۔ ہمارے بہن بیٹیاں اللہ، جن کے ابھی تک شادی نہیں ہوئی ہے اللہ، ان کے جوڑ کے رشتے اللہ عطا فرما دیجئے ان کو یا ارحم الراحمین۔ ان کے والدین کے لیے اللہ آسانی فرما دیجئے یا ارحم الراحمین۔ جن کی شادیاں ہو گئی ہے اللہ، اولاد کے نعمت سے محروم ہے یا اللہ، اولاد کے نعمت سے اللہ ان کو نواز دیجئے یا ارحم الراحمین۔ جن کے اولاد ہے ان کو نیک صالح بنا دیجئے یا ارحم الراحمین، ان کو نیک صالح بنا دیجئے یا ارحم الراحمین۔ جتنے عزیز و اقارب اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ، تو ان کے مغفرت فرما دیجئے اللہ، خصوصاً اس مسجد کے متولی جناب ماسٹر صاحب یا ارحم الراحمین، ان کے قبر پہ اللہ کروڑوں رحمت نازل فرما دیجئے یا اللہ، ان کے قبر کو یا اللہ، تمام مسلمانوں کے قبروں کو اللہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیجئے یا ارحم الراحمین اللہ، ہمیں بھی آخرت کی تیاری، قبر کی تیاری کی توفیق دے دیجئے یا ارحم الراحمین۔ زندگی گزرتی جا رہی ہے، ایسا نہ ہو کہ موت جو ہے وہ دستک دے دے اور ہم جو ہے دنیا کے غفلتوں میں پڑے سو رہے ہو یا ارحم الراحمین۔ ہمیں قبر کی تیاری یا اللہ موت سے پہلے نصیب فرما دیجئے یا ارحم الراحمین۔ ہم میں سے ہر بندے کو اللہ دین کا داعی بنا دیجئے، دین کی تبلیغ کرنے والا بنا دیجئے اللہ، ہم چاہے نہ چاہے تو ہم سے دین کا کام لے لیں یا اللہ، شیطان کے طریقوں سے ہماری یا اللہ نجات عطا فرما دیجئے یا اللہ، وہ کام جو سنت ہے، جو نبی علیہ السلام نے کی ہے وہ کروا دیجئے، جو بدعات ہے، خرافات ہے، رسومات ہے اللہ، اس سے ہمیں بچا لیجئے یا ارحم الراحمین، اس سے ہمیں دور فرما لیجئے یا ارحم الراحمین۔ ہم میں سے ہر بندے کے دل میں جو دعائیں، تمنا، حاجتیں ہیں یا اللہ، تو ان سب کو پورا فرما دیجئے یا ارحم الراحمین۔ میرے والدین کو یا اللہ دنیا میں بھی کامیابی عطا فرما دیجئے، آخرت میں بھی فرما دیجئے یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ، ہمارے اساتذہ کو یا اللہ جو زندہ ہے اللہ، ان کے عمروں میں برکت عطا فرما دیجئے اللہ، جو اس دنیا سے جا چکے ہیں یا ارحم الراحمین، ان کے قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیجئے یا ارحم الراحمین۔ ہمیں اپنے علم پہ عمل کرنے والا بنا دیجئے یا ارحم الراحمین۔ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اللہ، جو کہنا چاہتے تھے کہہ نہیں سکے اللہ، ان سب کے اللہ جو بھی ضروریات ہیں ان کو پورا فرما دیجئے اللہ، خصوصاً اس مسجد کے اللہ جتنے کام کرنے والے لوگ ہیں، جو اس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، جو اس کے ساتھ بات دوڑ کرتے ہیں، جو مال کی محنت کر رہے ہیں، جو جان کی قربانی دے رہے ہیں اللہ، ان کے عمروں میں، ان کے مال میں اللہ برکت عطا فرما دیجئے یا ارحم الراحمین۔ اس مسجد کے ساتھ جتنے گھر منسلک ہیں اللہ، ان سب کو مسجد میں آ کر 5 وقت کے نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے اللہ، جو اختلافات ہے، جو چیزیں ہیں اللہ، ان سب کو ختم فرما دیجئے یا ارحم الراحمین۔ ہم میں سے ہر بندے کے دل میں جو دعائیں، تمنا، حاجتیں ہیں اللہ، ان سب کو پورا فرما دیجئے اللہ، جو مانگو وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے مانگنا چاہیے تھے اللہ وہ بھی عطا فرما اللہ۔ ہم اپنے ناقص ذہن، ناقص سوچ کے مطابق مانگا اللہ،
تو اپنے شان کے مطابق نصیب فرما دیجیے اللہ۔ جتنے لوگوں نے اللہ، جتنے طالب علموں نے امتحانات دیے ہیں اللہ ان کو کامیابی نصیب فرما دیجیے اللہ۔ میرے تمام اسٹوڈنٹ کو اللہ یا ارحم الراحمین ان سب کو اللہ اچھا پڑھنے والا بنا دیجیے، مجھے اچھا پڑھانے والا بنا دیجیے یا ارحم الراحمین۔ اللہ ان کو حافظ عالم بنا دیجیے اللہ، ان کو اپنے والدین کا فرمانبردار بنا دیجیے یا ارحم الراحمین۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ ہم سب کی دعاؤں